بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو کوشچن ہے وہ ترقی پسند تحریک کے بارے میں ہے۔ اس کے بارے میں کوشچن جن میں یہ فٹ ہو سکتا ہے۔ پہلا سوال ہے، ترقی پسند شاعراں نے اردو شاعری کو بہت کچھ دیا، تنقیدی جائزہ لیجئے۔ ترقی پسند شاعراں نے اردو شاعری پر کیا اثرات چھوڑے؟ پاکستان بننے کے بعد ترقی پسند تنقید کی نشاندہی کیجئے۔ اردو تنقید میں ترقی پسند رجحانات کا جائزہ لیجئے۔ پس منظر، سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ ہوگی پس منظر میں آپ لکھیں گے کہ یہ ملک کی سب سے زیادہ اہم اور سب سے بڑی تحریک ہے۔ انڈو پاک کی ہر زبان کے ادیبوں کا تعلق اس تحریک سے رہا۔ مولوی عبدالحق اور ڈاکٹر عابد حسین اور نیاز فتح پوری نے اس کے پہلے اعلان نامے پر دستخط کیے۔ اس تحریک کا بہت سے نئے ادیبوں پر اثر پڑا جن لوگوں کا اس تحریک سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، وہ بھی غیر محسوس طریقے سے اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد آپ کا پہرا آئے گا، اردو ادب کے موضوعات کو گھنگالا جائے تو ان میں شروع دن سے ہی زندگی اور اس کے مسائل سموئے جاتے رہے ہیں، لیکن ترقی پسند تحریک اس لحاظ سے ایک نئی تحریک تھی کہ اس نے انسان دوستی، حب الوطنی، سامراج دشمنی اور جذبہ آزادی کو ابھارا۔ پھر اس کے بعد آپ کا پہرا ہوگا، ایک زمانہ تھا کہ جب اردو ادب عشق و عاشقی اور گل بلبل جیسے موضوعات تک محدود تھا۔ جب ہندوستان میں سیاسی، معاشی سماجی زندگی میں انقلاب آیا تو اردو ادب میں بھی تبدیلی آئی۔ پہلے ادب غزل، مثنوی، قصیدوں اور تذکروں کا نام تھا، اب نظم، افسانہ، ناول، تاریخ اور تنقید جیسی اصناف اردو ادب میں شامل ہو گئیں۔ اردو ادب کو نئی اصناف اور نئے اسلوب سے مالا مال کرنے والوں میں حالی، شبلی، اقبال، پریم چند اور جوش جیسے باکمال شاعر ادیب سر فہرست ہیں۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی ترقی پسند تحریک کا نصب لائن۔ میں آپ لکھیں گے کہ 1857 کے بعد ہندوستان کے حالات ناسازگار تھے اور اس کے علاوہ بین الاقوامی ادبی تحریکیں بھی اردو ادب پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ ہندوستان کے دو ادیب سجاد ظہیر اور ملک راج آنند اس وقت لندن میں رہائش پذیر تھے۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اعلان نامہ لندن کے ایک ریسٹورنٹ میں تیار ہوا۔ اس اعلان نامے کی نوک پلک ملک راج آنند، جوتی پرساد، پرمود سین گپتا اور ڈاکٹر تاثیر اور سجاد ظہیر نے درست کی۔ 1935 میں ایک بین الاقوامی ادیبوں کی کانفرنس جس میں آندرے مارلو، درمین رودلا اور میکسیم گورکی شریک ہوئے، منعقد ہوئی۔ سجاد ظہیر اور راجہ آنند نے اس کانفرنس میں شریک ہو کر ہندوستان کی نمائندگی کی۔ اس کانفرنس میں جن نظریات کو زیر بحث لایا گیا، راجہ آنند اور سجاد ظہیر ان سے ہر لحاظ سے متفق تھے۔ ان دو ادیبوں راجہ آنند اور سجاد ظہیر ان سے ہر لحاظ سے متفق تھے۔ ان دو ادیبوں نے اس انجمن کے خیالات اور نظریات کو سراہا اور ہندوستان میں اس کی شاخیں کھولنے کا پختہ عزم کر لیا۔ جب یہ اعلان نامہ ہندوستان پہنچا تو مولوی عبدالحق، پریم چند اور ڈاکٹر عابد حسین، حسرت موہانی، نیاز فتح پوری، قاضی عبدالغفار، جوش ملی آبادی، علی عباس حسینی اور فراق گورکھپوری جیسے معروف ادیبوں نے اس اعلان نامے کی حمایت کی۔ 15 اپریل 1936 کو منشی پریم چند کی صدارت میں لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر انور سدید ترقی پسند تحریک کا پس منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں، اس کو پہلے والا سارا کاٹ دیا گیا ہے، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ جب سجاد ظہیر نے اس تحریک کا آغاز کیا تو اس تحریک کا بیج قبول کرنے کے لیے زمین ہموار ہو چکی تھی اور اسے پھلنے پھولنے میں دیر نہ لگی۔ سجاد ظہیر اگر اس تحریک کی باقاعدہ تنظیم
نہ بھی کرتے تو بھی پریم چند کی حقیقت نگاری اور روسی نظریات کا فروغ کسی ایسی تحریک کے فروغ پر یقیناً منتج ہوتا اور لکھے ہوئے منشور کے بغیر ہی ادب کو نئی ڈگر پر ڈال دیتا۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد ادب کو ادب برائے زندگی اور تنقید حیات قرار دینا، ادب کو زندگی کے حقائق کا عکاس بنانا، ادب کو سامراجی، استحصالی، جاگیردار، رجعیت پسند طبقے، رجعیت پسند جو ترقی نہ کرنا چاہتا ہو اور رسوم کہنا پرانی رسم یعنی سے آزادی دلانا، رجعیت پسند طبقے اور رسوم کہنا سے آزادی دلانا، معاشی انقلاب کی داغ بیل ڈالنا، انسانیت کا پرچار کرنا اور بھائی چارے کو فروغ دینا۔ نمبر 6 پہ ہے معاشی لحاظ سے کچلے اور پچھلے ہوئے طبقے کی حمایت اور مدد کرنا۔ نمبر 7 پہ ہے ادب میں مارکسزم، کمیونزم اور سوشلزم کی ترجیح کرنا۔ نمبر 8 پہ ہے آزادی اظہار یعنی آزادی تقریر اور جمہوریت کے لیے کوشش کرنا۔ کچھ لوگ جب کمنٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے یہ چیز غلط پڑھی۔ جس انسان میں جو کمیاں ہوتی ہیں وہ اس کو پتہ ہوتی ہیں، اور مجھے یہاں پتہ ہے کہ میں نے بہت سی جو ورڈز ہیں ان کو غلط پڑھا ہے، اور یہ آپ کو جلدی کروانے کی وجہ سے یا آپ کو کورس کمپلیٹ کروانے سے پہلے یا میں جتنی بھی کوشش کر لوں مجھ میں جو کمیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں رہ ہی جائیں گی۔ تو یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے جب میں ریڈ کرتی ہوں تو وہ ورڈز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جہاں میری غلطی ہے وہاں آپ کی غلطی نہ ہو، اسی لیے میں ایڈیٹنگ میں خود اوپر ٹائپ نہیں کرتی ہوں یا میں آڈیو میں ریکارڈ نہیں کرتی۔ میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں سے پڑھ رہی ہوں یا جو مواد جہاں سے لے رہی ہوں وہ ساتھ میں آپ کو شو کرتی رہوں۔ نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے ترقی پسند تحریک ایک ہماگیر تحریک۔ جس طرح اردو ادب پر علی گڑھ تحریک نے اثرات چھوڑے، اسی طرح ترقی پسند تحریک نے اردو ادب اور ادیبوں کو بڑا متاثر کیا۔ یہ تحریک پورے بر صغیر میں پھیل گیا اور یہ بڑی ہماگیر تحریک تھی۔ اس تحریک کا کوئی رسالہ نہ تھا۔ مختلف شہروں میں ادیب ایک جگہ اکٹھے ہوتے، نظمیں اور افسانے پڑھتے، ان پر تنقید کی جاتی، ایک دوسرے سے مشاورت ہوتی، اس طرح محفل برخاست ہو جاتی۔ پرانے ادیب اس تحریک کو اردو ادب کے خلاف کوئی سازش قرار دینے لگے۔ بہرحال اس تحریک نے نئے افکار، خیالات اور نئی روایات اقدار کی ترجیح کے سلسلے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کا دوسرا اجلاس 1939 میں کلکتہ میں ہوا۔ ٹیگور نے اس اجلاس کا افتتاح کیا اور اس اجلاس میں سجاد ظہیر، کرشن چندر مجاز، حیات اللہ انصاری اپنی کتابوں کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان کتابوں کے نام یہ ہیں: لندن کی ایک رات، طلسم خیال، آہنگ نظمیں اور انوکھی حقیقت۔ یہ کتابیں ادب کے مستقبل کی نوید دے رہی تھیں۔ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ نقش فریادی اور راجندر سنگھ بیدی کی کہانیوں کا مجموعہ دانا دام ادبی لحاظ سے نہایت اہم تھے۔ اسی دور میں میرا جی، یوسف ظفر، ممتاز مفتی، مختار صدیقی نے اس تحریک کے خلاف رد عمل ظاہر کیا۔ یہ حیت پرست اور جنس پرست ادیب تھے۔ یہ شعور پر لاشعور اور مواد پر اسلوب کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ ابھی اس کے میں نے ایک ہی ایپیسوڈ جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کوسچن کو کمپلیٹ کروں، یہ علمی والوں کی گائیڈ سے ہے اور یہاں سے زیادہ ایزی ہے، اس لیے میں نے یہاں سے بنایا۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کمپلیٹ کروں تو ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ بنا سکوں اس پہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔